العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جنہیں 2 اجر ملیں گے۔ ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ دوسرے وہ غلام جو اللہ کے حق کو ادا کرے اور اپنے موالی یعنی آقاؤں کے حقوق کو ادا کرے۔ تیسرے وہ شخص جس کے پاس باندی ہو، وہ اس سے صحبت کرتا ہو، پھر وہ اس کی عمدہ تربیت کرتا ہو، ادب سکھلاتا ہو اور اسے عمدہ تعلیم دے اور پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، تو اس کو بھی 2 اجر ملیں گے۔ راوی حدیث ابو موسیٰ، یہ تو کنیت ہے، آپ کا اسم گرامی ہے عبداللہ بن قیس الاشعری، قبیلہ اشعر سے آپ کا تعلق ہے، اس وجہ سے اشعری کہا جاتا ہے۔ آپ مکہ ہی میں مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے پہلی ہجرت حبشہ کی جانب فرمائی، پھر اہل سفینہ کے ساتھ مدینہ منورہ اس وقت تشریف لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی مہم پر تھے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو سن 20 ہجری میں بصرہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اہواز کو فتح کیا اور حضرت عثمان غنی کے ابتدائی دور خلافت تک بصرہ کے گورنر رہے۔ پھر گورنری سے معزولی کے بعد آپ کوفہ تشریف لے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک کوفہ ہی میں مقیم رہے۔ البتہ شہادت کے بعد پھر مکہ تشریف لائے اور تا حیات مکہ ہی میں مقیم رہے۔ سن 52 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ الاصابہ میں آپ کی مرویات کل 360 بیان کی گئی ہیں۔ ثلاثۃ ای اشخاص ثلاثۃ، اشخاص ثلاثۃ، یہ مبتدا ہے۔ لہم اجران، یہ پورا جملہ مبتدا کی خبر واقع ہے۔ لہم ای لکل واحد اجران، ان میں سے ہر ایک کو 2 اجر ملیں گے۔
یعنی تینوں میں سے ہر ایک کو 2 اجر ملیں گے، اور یہ 2 اجر ہر ایک کو بلا شرکت غیر، اس میں کسی اور کی شرکت نہ ہوگی۔ رجل من اہل الکتاب، ای احدہم رجل، مبتدا محذوف کی خبر ہے، رجل کے ضمن میں امرأتن، عورت بھی داخل ہے، یعنی وہ مرد ہو یا عورت ہو، من اہل الکتاب۔ شارحین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ اہل کتاب سے کون مراد ہیں، آیا صرف یہود مراد ہیں یا نصارہ بھی مراد ہیں؟ صاحب اظہار نے نصارہ مراد لیے ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر حضرات نے یہود کو مراد لیا ہے۔ در حقیقت اختلاف کا منشا اور مبنا یہ ہے کہ نصرانیت یہودیت کے لیے ناسخ ہے یا نہیں، یہ دراصل بات ہے۔ تو علی حسب الاختلاف جو بھی شخص یہودیت پر باقی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے، وہ اپنے نبی پر ایمان لانے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ اہل کتاب سے مراد توریت اور انجیل کے ماننے والے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ دونوں۔ قرآن مجید میں انہی کے متعلق ارشاد ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، کہ انہیں دوہرا اجر دیا جائے گا، ایک تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا، اور دوسرا اجر حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا۔ علامہ طبرانی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ یہ آیت کریمہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین حضرت سلمان اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس میں کوئی منافات نہیں، کوئی تضاد نہیں، اس لیے کہ حضرت سلمان نصرانی تھے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے۔ اللہ نے دونوں کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور صحابیت کے اعلیٰ درجے سے، اعلیٰ وصف سے متصف فرمایا، شرافت بخشی۔ بخاری شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف انجیل مراد ہے، توریت نہیں۔ الفاظ یہ ہیں، فَإِذَا آمَنَ بِعِيسَىٰ ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس سے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے پھر مجھ پر ایمان لائے تو اس کو 2 اجر ملیں گے، لیکن صحیح یہ ہے کہ عموم نص کی وجہ سے توریت اور انجیل دونوں کو مراد لیا جائے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ بات گردش کر رہی ہوگی اور یہ سوال جنم لے رہا ہوگا کہ آخر 2 اجر ملنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس سلسلے میں بات یاد رکھیں کہ ایک شخص ایک شریعت کو ماننے والا ہو، اس کے لیے دوسری شریعت پر ایمان لانا طبعاً شاق اور ناگوار گزرتا ہے، تو طبعی ناگواری کے باوجود اگر کوئی شخص ایمان لے آئے نبی پر اور اس کی شریعت کو تسلیم کرے اور اس پر عمل پیرا ہو، تو یقیناً یہ بہت ہی مشقت کی بات ہے، اس بئی وجہ اسے 2 اجر دیے جائیں گے اور 2 اجر کا مستحق ہوگا۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آمن بنبیہ، کہ اس نے اپنے نبی پر ایمان لایا۔
ایمان لایا ہو، لیکن یہ ایمان لانا صحیح ہو۔ مثلا یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، کب؟ انجیل کے ذریعے منسوخیت سے پہلے پہلے، یعنی توریت شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے ذریعے منسوخ ہو اس سے پہلے پہلے ایمان لائے، تو ایمان لانا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیح ہوا۔ اسی طرح یہودی یا نصرانی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے ان کی شریعت کے نسخ سے پہلے پہلے، نسخ کے بعد نہیں، نسخ سے پہلے پہلے اگر ایمان لائے تو یہ آمن بنبی ہی، ان کا اپنے نبی پر ایمان لانا صحیح ہوگا۔ نسخ کے بعد مابعد کے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اپنے زمانے میں اپنے نبی پر ایمان لانا بھی ایسے زمانے میں جبکہ ماقبل کی شریعت منسوخ ہو چکی ہو، تو اب ایسے زمانے میں اپنے نبی پر ایمان لانا بھی معتبر نہیں ہوگا۔ وآمن بمحمد، اور اس نے ایمان لایا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی بات بتائی گئی کہ ایسا ایمان جس کا شریعت میں اعتبار ہو۔ آپ کی شریعت، ابھی آپ کو بتایا گیا کہ انبیاء سابقین کی شرائع کے لیے ناسخ ہے، اب آپ ہی کی شریعت پر عمل کیا جائے گا، یہ آخری شریعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ختم المرسلین ہیں، اب آخری نبی ہیں، اب کوئی ماقبل کی شریعت نہیں چلے گی۔ آمن بمحمدن کے بجائے بمحمدن کہنا بھی کافی تھا اور مختصر بھی تھا، مگر بمحمدن کہنے کے بجائے یہاں پر آمن بمحمدن کہا گیا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں، اس بات کو بتانا مقصود ہے کہ ہر نبی پر استقلالاً ایمان لانا ضروری ہے، نہ کہ طبعاً، یعنی طبیعت میں ایمان نہ لایا جائے، بلکہ ہر ایک نبی پر استقلالی طور پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تمام انبیاء پر ایمان لانے کو متضمن ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اس کے ایمان سابق پر بھی اللہ حق ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ والعبد المملوک، اور مملوک غلام، مملوک یہ عبد کی صفت ہے۔ اب عبد کو المملوک سے متصف کیوں کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں عبد مملوک ہی مراد ہے، یعنی کسی انسان کا زر خرید غلام، مطلق عبد مراد نہیں ہے، اس لیے کہ سارے ہی انسان اللہ کے بندے ہیں، تو عباد اللہ عبد اللہ ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کا غلام ہونا، مملوک ہونا مراد ہے۔ اور عبد مملوک یعنی غلام اذا ادى حق اللہ، جب وہ اللہ کے حق کو ادا کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ اور دیگر تمام فرائض کو انجام دے۔ وحق موالیہ، موالی یہ مولا کی جمع ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ والعبد المملوک حق موالیہ ادى حق موالیہ، غلام تو ایک ہے، پھر موالی کو مولا ہونا چاہیے بجائے موالی کے، جمع کیوں لایا گیا؟ تو یاد رکھیے کہ جمع لانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر غلام مشترک ہو کئی لوگوں کے درمیان، اور یہ ایک غلام اپنے تمام آقاؤں کے حقوق کو پوری طرح انجام دیتا ہو، اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے،
یا یہ کہ العبد میں الف لام جنس کا ہے، الف لام العبد میں جنس کا ہے، اس اعتبار سے ہر غلام کا ایک الگ الگ آقا ہوا۔ اب ایک غلام مراد نہیں، جنسیت مراد ہے۔ اس صورت میں بھی 2 اجر ملیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے حق کو ادا کیا، اس کا بھی اجر ملے گا، اور حق اللہ کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آقا کے حق کو بھی ادا کیا۔ یقیناً حق اللہ کو ادا کرنے کے ساتھ مولا کے حق کو ادا کرنا مشقت آمیز کام ہے، اس مشقت کی وجہ سے وہ 2 اجر کا مستحق ہوگا۔ یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا شخص وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، اور ایک ایسا شخص جس کے پاس باندی ہو، يَطَأُهَا، اس سے وہ جو ہے وطی کرتا ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں يَطَأُهَا کی قید سے کیوں مقید کیا گیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی باندی سے وطی کرتا ہو، اس سے جو ہے وہ فائدہ اندوز ہوتا ہو، اس کے باوجود ایسے شخص کو اس باندی کی تربیت اور تادیب پر ثواب ملے گا، تعلیم پر ثواب ملے گا۔ فَأَدَّبَهَا، ادب یؤدب تادیب، ادبها، ہا ضمیر کا مرجع، امتن، مملوکہ باندی کو آداب خدمت سے متعلق اس کو اچھے خصائل کی تعلیم دے، ادب سکھلائے، بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے اور خدمت کیسے کی جائے ان تمام کو سکھلائے، تربیت کرے۔ وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اور تادیب بھی یعنی ادب سکھلانا بھی اچھے طور پر ہو، عمدہ طور پر ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سکھلائے۔ سکھلانے میں، تادیب میں سختی اور زیادتی ہرگز نہ ہو، یہ ہے احسن تأدیبہا کا مطلب۔ وعلمہا، اور وہ اس باندی کو احکام شرعیہ ضروریہ سے بھی واقف کرائے، آگاہ کرے، اسے جاہل نہ رکھے۔ فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اس کی تعلیم کو بھی اچھا کرے۔ حسن تعلیم کیا ہے؟ حسن تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جو جس بات کی تعلیم اہم ہو اس کو پہلے سکھلائے، اس کو مقدم کرے، اس طرح الاہم فالاہم کرتے کرتے اس کو تعلیم دے۔ ثم اعتقها، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اعتق یعتق اعتاقا، اسے آزاد کر دے۔ اور یہ اعتاق بھی ریاکاری، نمود اور شہرت کے پیش نظر نہ ہو، بلکہ محض رضائے الہی کے پیش نظر ہو۔ فَتَزَوَّجَهَا، اور آزاد کرنے کے بعد اس باندی سے شادی کر لے، نکاح کر لے۔ تزوج یتزوج تزوجاً، اور اس تزوج کا مقصد بھی صرف شہوت رانی نہ ہو، بلکہ باندی کی پاک دامنی، عصمت کی حفاظت کے پیش نظر، اور اس باندی پر رحم کے جذبے کے تحت نکاح کرے، نکاح کر کے اس کو اپنی زوجیت میں لے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرَانِ، تو ایسے شخص کو بھی 2 اجر ملیں گے۔ ایک تو اعتاق کا، آزاد کرنے کا اجر، اور دوسرے تزوج کا اجر ملے گا، اس لیے کہ عرف عام میں اپنی مملوکہ باندی سے نکاح کرنا باعث عار ہوتا ہے، اس کے باوجود اس شخص نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اور اس کا خیال نہ کر کے، عوام کا خیال نہ کر کے، اس نے اس سے شادی کر لی اور اس کو اپنی زوجیت میں لے لیا،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرمائیں گے، یا یہ کہ ایک اجر تعلیم و تہذیب کا اور ایک اعتاق اور تزوج کا۔ فلہو میں ضمیر اس اخیری شخص کی طرف راجع ہے۔ 3 لوگوں کا ذکر ہوا نا، پہلا ابھی آپ نے پڑھا اہل کتاب میں سے کوئی ایمان لائے اپنے نبی پر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور دوسرا وہ شخص جس کا ذکر ہوا وہ کون تھا؟ شاید آپ کو یاد نہ ہو، ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے، وہ ہے العبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ۔ یہ اور تیسرا شخص یہ ہے جس نے اپنی باندی کو تعلیم اور تربیت دی، ادب سکھلایا اور پھر آزاد کر کے اس کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ تو یہاں لہو میں ضمیر کا مرجع تینوں میں سے اخیری شخص ہے، اول کے 2 نہیں۔ یا بعض حضرات نے یہ بھی تعبیل کی ہے، ضمیر مفرد لائی گئی ہے تو کہا لکل واحد من الثلاثہ، کہ تینوں میں سے ہر ایک کو، یہ محض تاکید کے لیے ہے، اور ممکن ہے کہ یہاں راوی کا نسیان ہو، اس کے نسیان کا نتیجہ ہو۔ بہرحال اخیر میں فلہو اجران فرمایا گیا، جبکہ اس سے پہلے فلہو اجران کا لفظ نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، باندی کے ساتھ ہی اس کو جو ہے ذکر کیا گیا۔ وجہ تخصیص باندی کے حال کی تاکید مقصود ہے، اس لیے کہ اس سے متعلق جو چیز 2 اجروں کی موجب ہے اور واجب کرتی ہے وہ مستحب ہے، اس کا ترک کرنا بھی جائز ہے۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک ہے اعتاق اور دوسرے ہے تزوج۔ یہ دونوں مستحب کام ہیں، اور ان کو کوئی آدمی ترک کرنا چاہے تو ترک بھی جائز ہے، کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ اس لیے فلہو اجران کے ذریعے سے تاکید کر دی تاکہ کوئی ترک نہ کرے، بخلاف اس سے پہلے جو 2 امر ذکر کیے گئے ہیں، جو امور ذکر کیے گئے ہیں وہ واجب ہیں، ان کا ترک جائز نہیں ہے، اس لیے محض وجوب ہی تاکید کے لیے کافی ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.